الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا مہینہ قریب ہے اور ارادہ یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت، روزوں کے مسائل، تراویح، ایسے اعتکاف، صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ کلاس وائز، یعنی کہ پہلے کلاس، دوسرا کلاس، تیسرا کلاس، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلا لیکچر، دوسرا لیکچر، اس طرح لیکچر وائز آپ لوگوں کے سامنے روزے کے مسائل اور پھر اس کے بعد تراویح کے مسائل، صدقہ فطر، اعتکاف کے مسائل اور آخر میں زکوٰۃ کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ روزے کی فضیلت، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، روزہ مسلمانوں پر کب فرض ہوا اور ایک آدھ مسائل انشاءاللہ آج آپ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ روزہ یہ باطنی عبادت ہے۔ باطنی عبادت اس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ یا ہم اگر روزہ رکھتے ہیں اور سامنے والے کو اگر آپ نہیں بتاتے کہ آپ روزے سے ہیں تو اسے بالکل پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ اس پر ظاہر نہ کر دیں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو باطنی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ ایک پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو ظاہر میں دیے جائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے کہ جو ظاہر میں دیے جائیں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باطنی عبادت کہ جو کسی پر ظاہر نہ ہو وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور روزہ یہ باطنی عبادت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ روزہ 2 ہجری 10 شعبان کو مسلمانوں پر فرض ہوا، اور رمضان کو رمضان کہنے کے پیچھے ہمارے اکابرین نے کئی وجہ تسمیہ بیان کیا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو رمضان لفظ ہے، یعنی را، میم، ضاد، الف، نون، یہ رمضان لفظ رمز سے بنا ہے۔ را، میم، ضاد رمز سے بنا ہے، اور رمز کا مطلب ہوتا ہے گرمی سے جلنا۔ رمضان یہ رمز سے بنا ہے اور رمز کا مطلب ہوتا ہے گرمی سے جلنا۔ تو جس طرح بھٹی آپ جانتے ہوں گے کہ وہ بھٹی گرم ہوتا ہے، تو جس طرح بھٹی گندے لوہے کو صاف کر دیتی ہے اور صاف لوہے کو قیمتی بنا دیتی ہے، تو بالکل اسی طرح روزہ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی معاف کروا دیتا ہے، اور نیکوکاروں کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ بھٹی سے مشابہت ہے کہ بھٹی وہ گرم ہوتی ہے چونکہ، اور گندے لوہے کو وہ صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو قیمتی بنا دیتی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہی مشابہت روزے میں بھی ہے کہ روزہ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے اور نیکوکاروں کے درجے کو بلند کراتا ہے۔ تو مشابہت چونکہ بھٹی سے ملتا ہے، اور بھٹی ہوتا ہے گرم، اور گرم کو عربی میں کہتے ہیں رمز، تو اسی رمز سے بنا ہے رمضان۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ رمضان کے کئی فضیلت ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک فضیلت آپ سماعت کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہو۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو
غیر رمضان میں لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا جو ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، ماہ رمضان میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا وہ ثواب اسے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، وہ رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی وہی فضیلت اس بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دریا کی مچھلیاں بھی افطار تک روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ تو جب اتنا زیادہ بابرکت یہ مہینہ ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بندوں یعنی میرے امت کے لوگوں کو اگر پتہ ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہو۔ یاد رکھیے گا کہ اب تھوڑے احکام کی طرف یعنی مسائل کی طرف بڑھتے ہیں کہ روزے کی کل 5 قسمیں ہیں، یعنی 5 طرح کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک فرض روزہ یعنی کچھ تو فرض روزہ ہے، دوسرا واجب یعنی کچھ روزے واجب ہوتے ہیں، تیسرا نفل، چوتھا مکروہ تنزیہی اور پانچواں مکروہ تحریمی۔ فرض روزہ تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا آدھا روزہ یا اسی طرح قضا روزہ، یہ فرض روزہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص رمضان میں کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو بعد میں قضا کرنا اس پر فرض ہے۔ تو رمضان کا آدھا روزہ ہو چاہے رمضان کا قضا روزہ ہو، یہ بندوں پر رکھنا فرض ہے۔ دوسرا روزہ ہوتا ہے واجب روزہ، یعنی کہ اگر کوئی شخص منت مان لے، مثلا وہ یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھوں گا، تو کام ہو جانے کے بعد روزہ رکھنا اس بندے پر واجب ہے، یعنی یہ واجب روزہ ہو گیا۔ تیسرا ہے نفل، عام دنوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں جیسے پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، یہ نفل روزہ ہے۔ چوتھا ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے لیکن شریعت اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ مثلا پوری زندگی روزہ رکھنا، ہمیشہ روزہ رکھنا۔ تو اگر بندہ ہمیشہ روزہ رکھے گا تو شریعت کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے کیونکہ بندہ اس سے کمزور ہو جائے گا اور اپنے دیگر حقوق کو یہ پورا نہیں کر پائے گا، اس پر اور بھی تو حقوق ہے نا۔ تو اگر یہ ہمیشہ روزہ رکھے گا تو پھر تو بندہ کمزور ہو جائے گا، اسی لیے شریعت کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ پوری زندگی روزہ رکھے۔ یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی بندہ گناہ گار نہیں ہوگا لیکن شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اور پانچواں ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یاد رکھیے کہ پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک۔ پہلا عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو میٹھی عید یعنی عید الفطر، عید کے دن روزہ رکھنا ایک ہو گئے۔ بقرعید کا 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 اور 13، 4 دن ادھر ہو گئے اور ادھر ایک عید الفطر۔ بقرعید کا 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 اور 13، 4 دن ادھر اور عید الفطر ایک ہی ہے، 5 دن۔ تو پورے سال میں یہ 5 دن روزہ رکھنا یاد رکھیے مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک۔ امید کرتے ہیں کہ اتنے باتوں کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں آپ کو نفل اور سنت روزہ میں کیا فرق ہے، رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں اور دیگر احکام آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ اتنی باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔